بارش کرم میرے داماں کو بھر گئے وہ بارش کرم میرے داماں کو بھر گئے فضان نعت ہے آواز عبید تیری بفضان نعت ہے سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئے سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئے جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئے آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی میں ملتمس ہوں محمد بلال فاروقی صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں آپ سب درود بڑے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولا ہمارا نبی مل کے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی غیب داں کملی والا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی چشم عالم کا تارا ہمارا نبی آمینہ کا دلارا ہمارا نبی آمینہ کا دلارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم
سب سے اولا در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ لائیے کون دیتا ہے لائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا جو قسمت میں ہو لکھا نہ ہو وہ ملتا ہے مدینے سے دینے والا ہے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا نبی سب سے اولا ہے اپنا دل پہ کوئی بات لیجے کہ ہے جام کوثر کوئی دم میں پیجے کہ ہے مدینے سے تشریف آوری ہوئی اور شاعر نے یہ ٹھان ڈالی اور شاعر بھی کون سید آل رسول پیر نصیر الدین نشیر صاحب کیا لکھتے ہیں کہ اپنا دل پہ کوئی بات لیجے کہ ہے جام کوثر کوئی دم میں پیجے کہ ہے اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مزہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا
کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام، غربت رکن شامی سے مٹی وحشت شام، غربت اب مدینے کو چلو، صبح دلارا دیکھو، اب مدینے، اب مدینے، اب مدینے، اب مدینے، پھر مدینے، اب مدینے، پھر مدینے، اب مدینے کو چلو، صبح دلارا دیکھو، آب زمزم تو پیا پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجائی، پیاسے آؤ جودے شہ کو سر کبھی دریا دیکھو، خوب
کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ یہ سالانہ مجلس ذکر سیدنا الشیخ احمد فاروقی سرہندی المعروف مجدد الف ثانی محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا سالانہ ذکر خیر ہے جو عالم باعمل خلیفہ
طریقت نقشبندیہ جناب محمد عثمان فاروقی صاحب، پرنسپل مرکز مجددیہ اسلامک سینٹر، آپ کی زیر نگرانی گزشتہ کئی سالوں سے منعقد ہو رہا ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنے عظیم شخص کی یاد میں ہمیں کچھ لمحے نصیب ہوتے ہیں، کچھ منٹ، کچھ سیکنڈ ہم ان کی محبت میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ والوں کا ذکر ہمیشہ کے لیے ہی بلند رہے گا، اور اللہ کبھی بھی اپنے برگزیدہ بندوں کی گفتگو اس زمین پہ کم نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ یہ بڑھتا رہے گا، اور یہ قندیلیں، یہ شمعیں روشن رہیں گی۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس مقصد کے لیے استعمال ہو گیا، اور اسے اللہ نے یہ موقع دیا کہ آؤ تم بھی میرے پیاروں کی باتیں کرو، آؤ تم بھی میرے پیاروں کی یاد میں بیٹھو، اور تم بھی ان کا ذکر کر کے مجھ سے عزت و برکت لے لو۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ذکر کی توفیق اسے ہی ہوتی ہے جس کا کسی سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ بولیے، جس کا کسی سے کوئی تعلق ہو۔ اگر تعلق نہ ہو تو ذکر بھی نہیں ہوتا، تعلق ہوگا تو ہی ذکر ہوگا۔ گلی سے کوئی گزر رہا ہو اور آپ اس سے جانتے بھی نہ ہوں اور کوئی اس کا عطا پتہ بھی نہ ہو تو آپ اس سے بات بھی کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ ہے، گزر رہا ہے، گزرتا رہے، لیکن ہلکا سا کہیں تھوڑا سا بھی کسی جگہ کوئی ملاقات ہوئی ہو، کوئی کسی جگہ کلام ہوا ہو، تو آپ کو فوراً یاد آئے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو فلاں جگہ بھی مجھے ملا تھا، تو پھر آپ آواز بھی دیں گے، پھر آپ اسے سلام بھی کر لیں گے۔ کیوں؟ ہلکا سا کہیں ملاقات ہوئی تھی، تو آپ گزرتے ہوئے پوچھ سکیں گے کہ بھائی کیسے ہیں آپ سے فلاں جگہ ملاقات۔ تو ایک ایسا شخص جس سے آپ کبھی ملے ہوں تو بھی آپ اسے ہلکی سی بات کر لیتے ہیں، تو ہم تو کئی مل کے کہو نا سبحان اللہ، کتنی آپ کے ساتھ قربت ہوگی، اور کتنا ان کی بارگاہ میں بھی ہمارا نام لیا جاتا ہوگا۔ یہ تعلق ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے بولو؟ یہ ایک طرفہ نہیں ہو سکتا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں۔ بھئی میں اس شخص کو کہوں کہ آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، تو وہ آگے سے پہچانے ہی نہ اور کہے جی مجھے تو نہیں یاد، تو پھر تو وہ تعلق وہیں کٹ آف، ختم ہو گیا، اور وہ چلا جائے گا، وہ کہے جی مجھے نہیں یاد آ رہا آپ کون ہیں، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں فلاں جگہ دیکھا تھا، اللہ حافظ، وہ کہہ کے نکل جائے۔ لیکن اگر اسے بھی یاد ہوگا تو پھر تعلق بڑھے گا، پھر بات اور ہوگی، پھر مزید گفتگو ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تعلق، بولیے، بول دو، یہ دو طرفہ ہے، یہ ایک طرف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کتنی ہی ہمارے لیے دل کو ٹھنڈ ڈالنے والی بات ہے کہ ہمارا بھی ذکر دربار مجدد میں ہوتا ہوگا۔ ایمان ہے نا اس بات پہ کہ ہمارا ذکر بھی وہاں ہوتا ہو، چاہے کوئی بھی اس کا زاویہ ہو، کوئی بھی اس کی ترتیب ہو، کوئی بھی ہو اس کا انداز، لیکن ضرور ان کی بارگاہ میں ہمارا نام لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ ابھی نعت پڑھی جا رہی تھی، ارشد صاحب پڑھ رہے تھے، بلال صاحب پڑھ رہے تھے، تو ادھر بھی تو کچھ ایسی نعت خوانی کا ماحول ہوگا نا، اور اسی طرح وہاں بھی یاد ہو رہی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک شخص کی یاد میں رو رہے ہوں اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میری یاد میں کوئی رو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا
تعلق بہت بڑی نسبتوں کے حامل لوگوں کے ساتھ ہے. اس پہ اللہ کا شکر ہے. یہ کرم ہے، یہ فضل ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہم پہ کیا، اور یہ ہماری نسبتیں اللہ کرے سلامت با کرامت رہیں، اور ان نسبتوں کی بڑی حفاظت کی جائے، ان کی بڑی حفاظت کریں، ان کو وقت دیں، ان کے لیے سوچیں، ان کے لیے سمجھیں. یہ تمہیں ویسے ہی بے نیاز کر دیں گے باقی دنیا سے. کیوں؟ تم نسبت والے ہو بھائی. ابھی یہ ماشاءاللہ 21 دن گزار کے آئے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ سارا گروپ ہی نسبت والا تھا. بلکہ کہو نا سبحان اللہ. صرف ایک خاتون تھیں جو نسبت کے بغیر تھیں، باقی چلو وہ ہمارے درمیان شامل تھیں تو اللہ نے انہیں بھی نسبتوں والا ہی فیض دے دیا. تو وہ سارا گروپ ہی نسبت والا تھا. تو ان کی ذرا چال ڈھال آپ وہاں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح ان کا وہاں پروٹوکول، اور حضور کی بارگاہ میں کس طرح ان کی عزتیں اور برکتیں، اور کس طرح ان کو پھولوں کی طرح وہاں رکھا گیا. یہ سب نسبتوں کی وجہ سے. ہمارے ایک ساتھی وہاں موجود تھے، وہ بتانے لگے کہ ان کا بھی کوئی عزیز آیا ہوا ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ سارا دن ہوٹل میں ہی سویا رہتا ہے. میں کیوں؟ کہتا ہے بس وہ کسی ایجنٹ نے بھیج دیا، اکیلا ہی آ گیا، پتہ اسے ہے کوئی نہیں، تھوڑا بہت علم ہے، وہ آ کے حاضری دے کے تو ہوٹل میں چلا جاتا ہے، سارا دن سوتا رہتا ہے ادھر ہی. میں کہا ہماری تو نیندیں حرام ہوئی ہیں اس دن سے، وہ کیسے سو جاتا ہے؟ تو مطلب جو نسبت والا ہو اس کی انداز وہاں نرالے ہوں گے، وہاں انداز بولیے نرالے. تو اللہ نسبتوں کو سلامت رکھے، اور ہم حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کی محبت کے امین بنے، اور آپ سب سے اللہ ان کی خدمت کا کام لے انشاءاللہ. آپ سب خادم مجدد بنے انشاءاللہ، اور آپ حشر کے دن بھی اسی ٹائٹل کے ساتھ اٹھیں کہ اللہ ہمیں مجدد الفسانی کے خدمتگاروں میں شامل فرما رحمت اللہ علیہ. یہ بڑی عظیم مجلس ہے جس میں ضرور ہم آپ کا کلام شامل کرتے ہیں، کہ آپ کے کلام کے بغیر یہ مناسب ہی نہیں لگتا کہ ہم اور دیگر کتنی باتیں کریں گے، لیکن جو آپ کے کلام کے ساتھ اس کو عزت ملتی ہے اس کا کوئی اور جوڑ نہیں. لہذا ہم اس میں ضرور آپ کا کلام شامل کرتے ہیں کہ آپ نے جو اپنے مکتوبات شریف میں کلام فرمایا ہے اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو. تو میرے سامنے یہ آپ کے ایک مکتوب کا قطع ہے، اور اس میں آپ بڑی خوبصورت بات فرما رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ غور کریں. اپنے حضرت کو لکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت ضرورت بھی اسی بات کی ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. اپنے شیخ کو اپنی حالت کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ماہ ذوالحج میں نزول کے درجات میں مقام قلب تک نیچے لے آئے ہیں، اور یہ تکمیل و ارشاد کا مقام ہے، لیکن ابھی اس مقام کو تمام و کمال تک پہنچانے والی چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھیں کب تک میسر ہوتی ہیں. یہ کام آسان نہیں ہے. مراد ہونے کے باوجود اس قدر منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں کہ مریدوں کو حضرت نوح جتنی عمر بھی ملے تو بھی ان منزلوں کا طے کرنا میسر نہ ہو، بلکہ یہ درجات و کمالات محبوبوں ہی کے ساتھ محسوس ہیں. مریدوں کے لیے یہاں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں. پھر سنیے، ماہ ذوالحج میں نزول کے درجات میں مقام قلب تک لائے ہیں. یہ تکمیل و ارشاد کا مقام ہے، لیکن ابھی اس مقام کو تمام و کمال تک پہنچانے والی چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھیں کب تک میسر ہوتی ہیں. یہ کام آسان نہیں ہے. مراد ہونے کے باوجود اس قدر منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں کہ مریدوں کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی ملے تو بھی یقین نہیں کہ ان منزلوں کا طے کرنا میسر ہو سکے، بلکہ یہ درجات و کمالات
محبوبوں کے لیے ہی مخصوص ہیں، مریدوں کے لیے یہاں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ تو آپ ایک بڑا خوبصورت انداز اختیار کرتے ہوئے اپنی باطنی حالت کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ میں جب ریاض الجنہ میں اس دفعہ حاضری دی تو کچھ یہی کیفیت وہاں بھی تھی، کچھ یہی انداز تھا کہ آقا اسلام کی بارگاہ سے بار بار اسی بات کا تقاضا اور اسی بات کی طرف توجہ رہی کہ کسی طرح میری امت کے لیے، میری امت کی بہتری کے لیے، میری امت کو نیکی اور نیکی کا رنگ دینے کے لیے آپ جو کوشش کر رہے ہیں اس میں مزید اپنی محنت شامل کریں۔ یہ وہاں کا میں چاہتا ہوں کہ میں پیغام بھی عرض کر دوں، ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں، آپ کا کلام بھی شامل ہو اور جو وہاں سے حاضری دے کے ہم آئے ہیں اس کا بھی پیغام میں عرض کر دوں۔ اس بات کو تو اس بار بالکل درجہ کمال تک پہنچا دیا گیا اور بالکل یہ بتا دیا گیا کہ ان کی بارگاہ میں سارے درجے ان کی امت سے محبت کے ساتھ وابستگی بات نہیں لے جا سکتے۔ ایک ارب بار حضور کی بارگاہ میں درود پیش کر دیں، وہ ایک الگ چیز، خوشی ہوتی ہے انہیں جس سے اپنے امتی کے اوپر پیار آتا ہے، وہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کی امت کے ساتھ محبت کی جائے، ان کی امت کے کسی کام آنے کی کوشش میں لگا جائے، بس اسی کے اوپر سارے درجے، ساری محبتیں ہیں۔ یہ بات درجہ کمال تک پہنچی اور بالکل اس پہ لاک کر دیا گیا، ختم کر دی گئی بات کہ آپ ساری غلط فہمیاں چھوڑ دیں، ساری غلط فہمیاں آپ نکال دیں، یہ ساری باتیں علیحدہ ہیں۔ آپ کو میں سادہ سے الفاظ میں بتاؤں، حضور کو صرف وہی پیارا ہے جو ان کی امت کے لیے پیارا ہے، ان کی امت کے لیے کوئی کچھ کوشش کر رہا ہے، اور باقی جو نکر میں بیٹھ کے وظیفے پڑھتے پھر رہے ہیں اور کسی جگہ بیٹھ کے کچھ کر رہے ہیں، کسی جگہ بیٹھ کے کچھ کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے، یہ کرتے رہیں اپنا کام۔ ہماری امت کے لیے جو کوشش اور محنت میں لگے گا، ہماری طرف سے اسے خوشخبری دے دو کہ ساری دعائیں اسی کے لیے خود میں کر رہا ہوں، اسے اس کے شیخ کو دعائیں کر کے بڑا کرنے کی بھی حاجت نہیں رہے گی۔ ہم شیخ کی ڈیوٹی اس پہ اس طرح لگا دیں گے کہ تم خود اس کی نگہداشت کرو، کیونکہ یہ ہماری امت کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ بات اتنی بڑی تھی کہ میں نے پھر کچھ عرض کیا کہ حضور مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ کو کون سا رنگ زیادہ پسند ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ امت کی خدمت کے ہزاروں رنگ ہیں، بولو نا، ہزاروں رنگ ہیں۔ کوئی غریبوں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی ہاسپٹل بنا رہا ہے، کوئی نلکے لگا دیتا ہے، کوئی بچیوں کی شادیاں کرا دیتا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی کی ضرورت پہ کام آ جاتا ہے۔ ہزاروں رنگ ہیں، بولیے کوئی ایک رنگ جو حضور آپ کو پسند ہے، آپ کو کون سا پسند ہے؟ یہ آپ کی ان سنہری جالیوں کے بالکل قریب بیٹھ کر امام شریف یوں جالیوں کے ساتھ لگا کے میں نے پوچھا کہ آپ کو اس میں سے کون سا رنگ پسند ہے؟ جو جواب آیا وہ میرے لیے حیران کن تھا، وہ حیران کر دینے والی بات تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یوں سن لو کہ آپ نے جو اتنے نام لیے کہ ان میں سے سب میں سے کون سا پسند ہے، اگر کوئی میری امت کے راستے کا کانٹا بھی ہٹاتا ہے مجھے وہ بھی پسند ہے۔ کوئی بھی ایسا کام کرو، مجھے سارے ہی کام پسند ہے، کسی ایک کام کے اوپر ذہن رکھ کے کہ یہی حضور کا پسندیدہ ہے، ایسا نہیں۔ فرمایا جس نے میری امت کے راستے کا کانٹا بھی ہٹایا مجھے وہ بھی پسند، مجھے وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ ہم کب اس بات کو سمجھ کے زندگی گزاریں گے؟ مجھے اپنے ساتھیوں سے اللہ کرے آخری شاید میری زندگی کے وہ دن آئے جب شاید میں آپ میں سے کسی کو اس طرح دیکھنا شروع کروں، ابھی تک تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔
ابھی تک تو سارے یہی کر رہے ہیں کہ حضرت صاحب ہی کچھ کریں گے تو کچھ ہونا ہے، بس وہی کرتے جائیں، بس وہی کرتے جائیں۔ ہم لگے ہیں نا ان کے ساتھ، ہم کر جو رہے ہیں ان کے لیے۔ بھائی بھی کیا بات، آپ کا اپنا نہیں ہے کوئی ذہن؟ آپ کی اپنی سوچ نہیں ہے کیا؟ آپ خود نہیں سوچ سکتے کہ اللہ نے آپ کو صلاحیت نہیں دی، سوچ نہیں دی؟ جس درجے میں آپ ہیں، جس جوگے آپ ہیں، آپ اسی درجے اور اسی انداز کے اندر کیوں خدمت نہیں کر رہے؟ یہ سوال مجھے بڑا پریشان کرتا ہے، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ کہ شاید یہ میرے درسوں کو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت صاحب درس دے دیتے ہیں اور وہ درس دے کے ہم سن کے چلے جائیں گے۔ کیا آپ نے گل ابھی یہ بات جب مجھ سے سن لی ہے، کیا آپ جا کے کوئی آدھا گھنٹہ سوچیں گے نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ کیا کوئی آدھا گھنٹہ نہیں دیں گے اس بات پہ آپ کہ آپ سوچ کے کہ یار میری اس حالت کے اندر میں کیا کر سکتا ہوں حضور کی امت کے لیے؟ کیا آپ ایسا نہیں کریں گے؟ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر سن لیجئے، ان کے ہاں کچھ بھی نہیں آپ کے لیے۔ کروڑ ہاں وہاں پہنچتے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ سب کو نواز دیتے ہیں، ان کے ہاں رحمت ہی رحمت ہے، فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن غور سے سنو، اگر تم خاص بننا چاہتے ہو اور ان کی حرم خلوت میں آنا چاہتے ہو تو پھر ان کی امت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کسی صورت بھی اس سے علیحدہ ہو کے اگر سوچ رہے ہو تو پھر نہیں۔ سوچو، سوچو، پھر کہہ رہا ہوں سوچو، اس روایتی مجلسوں سے باہر نکلو۔ یہ نرے بیٹھ کے چند منٹوں کے لیے خوش ہو جانا اور بعد میں سارے عثمان صاحب کو مبارک دینے، بہت اچھی مجلس ہوئی جناب، کمال ہو گیا جناب، یہ اس طرح کی چیزوں سے باہر آ جاؤ۔ یہ ہو گیا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن سوچو کہ آپ ان کی امت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ قلم اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، لکھ سکتے ہیں لکھیں، بات کر سکتے ہیں کریں، مال کے لیے کوئی معاملہ ہے بنائیں، اپنا علم استعمال کر سکتے ہیں کریں، لیکن پیچھے بیک اینڈ پہ اپنی کوئی نیت نہ ہو، صرف ایک نیت ہو، حضور آپ کی امت کے کسی کام آ جاؤں، بس اس کے سوا کوئی نیت نہیں۔ کوئی ایک امتی بھی آپ کا میری وجہ سے نیکی پہ آ جائے، میرے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز خدا کی قسم نہیں ہوگا حضور، میں اس پہ 100% آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، ایک شخص بھی اگر نیکی پہ آ گیا میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ مجھے کسی خلافت، کسی درجے، کسی عہدے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی کسی امتی کے کام آنا۔ اور کل جب میں مروں تو لوگ میرے نام کے ساتھ یہ کہیں کہ یہ بندہ حضور کی امت کا یہ کام کیا کرتا تھا۔ کوئی ایک کام تو ہو آپ کے نام، کوئی ایک کام کہ یہ حضور کی امت کے اس کام آتا تھا، فوت ہو گیا۔ نمازی پرہیزگاری تو سارے ہی ہوتے ہیں بھائی، یہ تہجد پڑھتے تھے جی، ماشاءاللہ بڑے نیک تھے جی، بہت کچھ تھا جی، وہاں فلاں جگہ بڑے حج کیے ہوئے تھے جی، بڑے عمرے کیے ہوئے تھے۔ یہ لفظ تو سنتے ہی رہتے ہو، یہ کون سی چیزیں ہیں بھائی؟ یہ پتا کرو کہ حضور کی امت کے لیے کیا کر کے گئے، کس طرح حضور کی امت کے کام ہیں۔ اللہ، میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی شخصیت ہیں آپ، بولیے، بولو نا۔ فوراً اگر آپ ان کی یاد میں تھوڑی دیر بیٹھیں گے نا، تو اگر آپ انہیں جانتے ہیں، اگر آپ کو ان کا پتہ، بول تو لوگوں کو سیدہ کا اتنا پتہ ہی کوئی نہیں، صرف اتنا ہی پتہ حضور کی بیٹی تھی، صاحبزادی تھی۔ لیکن اگر آپ کی سیرت کا علم ہے، آپ کو تھوڑا سا بھی ان کی سیرت کو اچھی طرح کو جانتا ہے، 5 منٹ صرف سوچیں، آپ کی سیرت کے 2 رنگ فوراً نکھر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ مجھے آج تک آپ کی ذات پہ جب بھی سوچنے کا موقع ملا ہے، میں فوراً آپ کی ذات سے 2 چیزیں فوراً میرے ذہن میں آ جاتی ہیں، باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ 2 چیزیں آتی ہیں، ایک
وہ غار سجدہ والی دعا، مل کے کہو سبحان اللہ، فوراً آتی ہے کہ یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے حضور سے یہ کہا تھا کہ حضور اپنا سر اٹھائیے، میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں، آپ کی حالت ایسی ہے کہ اگر آپ ابھی نہ اٹھے تو کہیں آپ وصال نہ کر جائیں۔ تو جواب آیا تھا نہیں، جب تک اللہ کی بارگاہ سے میری امت کی بخشش کی خبر نہیں آئے گی میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اس وقت پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے اور آپ نے فرمایا تھا مولا آج یہ تیری بندی 1000 ہاتھ سجدے تجھے دیے، میں ان کا عوض مانگتی ہوں، اور اگر آج تو نے جبریل کو ابھی نہ بھیجا کہ میرے نبی کی، میرے باپ کی امت کو بخشنے کا ابھی تو نے اعلان نہ کیا تو میں فاطمہ سر سے دوپٹہ اتارنے لگی۔ یہ جو آپ کا یہ وصف تھا کہ حضور کی امت کو اتنا بڑا لیول کہ اسی وقت جبریل اترے اور فرمایا کہ مولا فرماتا ہے کہ فاطمہ کے سر کا دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے، ہم آپ کی امت کو بخشنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو آپ کے بارے میں فوراً ذہن میں آتا ہے وہ ہے سیدنا حسین کی قربانی، کہ آپ بھی امت کے لیے قربان ہوئے۔ نہیں سمجھ رہے بات؟ حضور کی امت کے لیے قربانی دے دی، بڑے ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ شانوں کو، فضیلتوں کو ذرا سائیڈ پہ رکھیں، فضیلتیں بہت بڑی ہیں آپ کی، اور حضرت جبریل کا وہ فرمان بھی یاد کریں کہ جو حضور کو آ کے انہوں نے فرمایا، کہا کہ اگر مجھے نوح علیہ السلام جتنی عمر دی جائے اور میں آپ کے ان دونوں صحابہ کی فضیلتیں بیان کروں ابو بکر و عمر کی، تو میری عمر کم پڑ جائے، ان کی فضیلتیں زیادہ ہیں، میری عمر چھوٹی ہو جائے۔ یہ فضیلتوں کو ذرا سائیڈ پہ رکھے نا۔ کیا تھا آپ نے حضور کی امت کے لیے اتنی بڑی خدمت سر انجام دی جو کوئی اور نہیں کر سکا، اور وہ ہے جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کیا۔ آپ جو جھوٹے نبی اٹھے تھے اور عرب کے کونے کونے سے لوگوں نے اظہار نبوت شروع کر دیا، ایک نے کہا میں بھی نبی ہوں، دوسرے نے کہا جی میں بھی نبی ہوں، تیسرے نے کہا میں بھی نبی ہوں، مسیلمہ کذاب وہ تو پورا 70,000 لوگوں کا لشکر لے کے آ گیا۔ تو آپ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے امت کے اندر اس فتنے کو ختم کیا، اور اگر آپ موجود نہ ہوتے تو کسی میں اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا۔ عمر فرماتے ہیں کہ میرے جیسا شخص بھی وہاں ہار مان گیا، ابو بکر وہاں بھی سینہ ڈٹ کے کھڑے تھے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا جس نے بھی نبوت کا اعلان کیا۔ آپ نے ایک ایک کا سر اس کی گردن سے جب تک اتار نہیں دیا آپ نے سانس نہیں لیا اس وقت تک، اور اس وجہ سے حضرت ابو بکر بڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے کیا کیا بولو نا؟ سارا دور خلافت حضور کی امت کی خدمت میں گزارا ہے، سارا دور خلافت ایسے ایسے اعلیٰ کام حضور کی امت کے لیے شروع کیے جو اس سے پہلے کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ آپ اولیات عمر پڑھ کے دیکھیں، وہ سارے کام جو آپ نے اس زمین، اس روئے کائنات کے اندر جو سب سے پہلے ہونے والے کام ہیں، جن میں حضرت عمر کے وہ اولیات عمر ہیں۔ پولیس کا محکمہ آپ نے بنایا، بحری بیڑا آپ نے تیار کیا، عدالتوں کا نظام آپ نے بنایا، راستوں کے اندر ہوٹل آپ نے بنائے، ان کے اندر پانی کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام آپ نے کیا، مسجدوں میں مؤذن آپ نے مقرر کیے، مسجدوں میں روشنی کا انتظام آپ کے دور میں شروع ہوا۔ کتنے وہ اعلیٰ کام ہیں، لمبی لسٹ ہے، 40-45 کام ہیں جو حضرت عمر نے حضور کی امت کے لیے شروع فرمائے۔ اور آپ نے ایک خواب دیکھا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک کنواں ہے، تو لوگ اس میں سے پانی پینا چاہتے ہیں لیکن پانی بہت نیچے۔ میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے اور انہوں نے اس میں سے پانی نکالنا شروع کیا، تھوڑا سا نکالا اور اس کے بعد حضور وہ تھک گئے، چلے گئے، لیکن لوگ ابھی بھی موجود تھے۔ تو میں آ گیا، میں نے اس میں سے پانی نکالا، حضور میں نے اتنا پانی نکالا کہ ساری زمین پانی سے سیراب ہو گئی، ساری زمین پہ وہ پانی پھیل گیا۔ حضور یہ دیکھا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ابو بکر کو بھی میری امت کی خدمت کا موقع ملے گا، لیکن تھوڑا ملے گا، اور وہ جلدی واپس چلے جائیں گے۔
تمہیں جو امت کی خدمت کا موقع ملے گا وہ روئے زمین کے کونے کونے تک پہنچ جائے گا. لہذا جو آپ نے خدمت کی اس کے اوپر آپ کا اعزاز ہے. سیدنا عثمان غنی نے کیا کیا؟ سنتے جاؤ. کیا کیا آپ نے؟ حضور کی امت کے لیے کتنی آپ نے کوشش فرمائی. 24 لاکھ مربع میل حضرت عمر فتح کر کے گئے. 40 لاکھ مربع میل سیدنا عثمان غنی نے فتح فرمایا. اکیلے عثمان غنی. قرآن کو جمع کرنے کا جو اعزاز ہے وہ حضرت عثمان غنی کے نام ہے. ایک کتاب کی شکل میں ایک قرات کے اوپر لانا یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا. اس سے پہلے قرآن ایک کتاب میں نہیں تھا، علیحدہ علیحدہ ڈفرینٹ ٹکڑوں کے اندر تھا. آپ نے اکٹھا کیا کہ امت ایک قرات کے اوپر جمع ہو جائے. یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے. مجھے کہو نا سبحان اللہ. آپ فضیلتیں سنتے رہتے ہیں، یہ اصل میں امت کی خدمت کر کے گئے سارے. سیدنا علی نے کیا کیا امت کی خدمت میں؟ بے شمار انداز آپ کے بھی ہیں. تو میں وہاں ریاض الجنہ میں یہ بات آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ ساری جو تاریخ کے سارے اوراق تھے وہ کھول کے میرے آگے رکھ دیے گئے کہ اس غلط فہمی میں چھوڑ دیں، بس نام انہی کا بڑا ہوگا جو ہماری امت کے لیے کچھ کر رہا ہوگا، باقی سب فضول. کسی طرح ایسا کریں. اور میں نے وہاں ساتھیوں سے عرض کیا تھا کہ پھر میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور پہلے بھی آپ نے بتایا ہے، اب مجھے بتائیں دعا کیا مانگوں، دعا کیا کروں؟ آپ ہی بتا دیں. دعا بھی وہی ہوگی جو آپ کی بارگاہ سے عطا ہو. میرے اپنی سوچیں، میرے اپنے خیالات وہ کسی صورت اس قابل نہیں ہیں کہ جنت میں بیٹھ کے بھی اپنی سوچ کے اندر بات کروں. میرے ریاض الجنہ ہے کیا؟ بولیے. جنت ہے نا، وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. تو وہاں بیٹھ کے اپنی بات کرنی ہے آپ نے. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور نہیں، آپ ہی بتائیں. تو کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے یہ کلام گم گشتہ تھا، ذہن سے ہٹا ہوا تھا، لیکن فوراً یاد کرایا گیا. کہا وہی الفاظ ہیں، بس ہمیں بڑے پیارے ہیں. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمک. کہاں اسے پڑھیے، یہ دعا مانگیے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے. مولا کوئی ایسا مجھے بنا دے، مجھے شمع بنا دے، مجھے جلا ڈال، مجھے جلا کے میرا جسم اور روح جلا کے اس طرح کر دے کہ جیسے ایک مشعل ہوتی ہے، شمع ہوتی ہے، اور اس سے لوگوں کو رستہ نظر آنا شروع ہو جائے. مجھے ساڑ دے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے بولو چمکنے سے. مجھے اتنا چمکا دیجئے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. کہا کسی کو خیال ہی نہیں ہے، سارے جو ہے وہ اپنے لیے آ رہے ہیں، اپنے لیے آ رہے ہیں. اور کسی کے لیے بھی سوچو بھائی کہ میں چمکوں تو دنیا کے اندر اجالا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. فرمایا یہ ہے، یہ اس کو پڑھیے، بار بار پڑھیے. ہو میرا کام غریبوں کی، ہو میرا کام غریبوں، ہو میرا کام غریب، ہو میرا کام غریب. بس یہ وظیفہ پڑھیے، تسبیح پکڑ لیجئے اور اس کو پڑھیے. یہ ہے اصل وظیفہ. تسبیح پہ پڑھیے، اس کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھیے. ہو میرا کام غریبوں کی، ہو میرا کام غریبوں کی. ہماروں کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. ٹھیک ہے بھائی، کریں آپ، ذکر ہے اللہ کا، بڑی برکت ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بھائی اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس سے فائدہ کیا ہونا ہے؟ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ یہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. مجھے پتہ ہی نہ تھا کہ ہم پرائمری سے اسے سنتے آئے.
یہ اتنی مقبول دعا ہے حضور کی بارگاہ، اتنا حضور اسے پسند کرتے ہیں، اس کے اندر اتنا اثر ہے کہ فوراً آقا کی بارگاہ کی ساری وہ جتنے دروازے تھے وہ کھل گئے اس کلام کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بچوں کا کلام، اور یہ تو ہم اسمبلی میں پڑھا کرتے تھے جی، نہیں، اسمبلی والا کلام نہیں ہے، یہ حضور کا پسندیدہ ترین کلام، حضور بڑا پسند کرتے۔ تو اس پہ سوچئے، غور کیجئے، غور کیجئے۔ میں آپ کو آپ کی زندگی کے اس خول سے باہر نکلنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں، نکلیے اس سے، اس کے باہر بھی زندگی ہے، اس کے باہر بھی اللہ کے بندے موجود ہیں جن کو تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ تو اللہ توفیق دے دے، انشاءاللہ کہہ دیجئے، ذرا سارے بولو، ذرا انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ بولو۔ اور جتنے بھی دنیا میں آج بڑے نام ہوئے وہ سارے اسی طرح بڑے ہوئے، کوئی بھی اس کا رخ ہو۔ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، اللہ ساری رحمتیں کراچی میں آپ کے مزار پہ نازل فرمائے۔ کیا مشن تھا کہ میں نے ایک خطہ لینا ہے، کیا سوچ تھی، کیا زاویہ تھا۔ اور ہزار لوگوں نے کہا کیسی بات کرتے ہیں، مسلمان ہیں اور ہندو ہیں، کٹھے رہ رہے ہیں، صدیوں سے رہ رہے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، کئی 100 سالوں سے کٹھے رہ رہے ہیں، آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ علیحدہ کر دیں گے؟ کہا ہوگا، ضرور ہوگا، اس لیے کہ حضور کی امت کو آج اسی چیز کی ضرورت ہے، اس وقت ضرورت ہے کہ یہ دونوں علیحدہ ہو جائیں، ورنہ جو حالت ہو چکی ہے۔ اور ایک جگہ آپ گفتگو کرنے گئے تو وہاں ایک ہندو لڑکے نے آپ سے یہی سوال کر دیا، اس نے کہا کہ محمد علی آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ علیحدہ کریں گے ہندوؤں کو مسلمانوں کو، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کئی سالوں سے رہ رہے ہیں اور کئی صدیوں سے اکٹھے ہیں، آپ ایک نئی چیز پیدا کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑا انتشار اور بہت بڑا جھگڑا کھڑا کر رہے ہیں آپ، اس کا کسی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے وہ بھی پانی لایا جائے، پیاس لگی ہے، پانی لایا گیا، آپ نے اسے پی لیا، آدھا چھوڑ کے اس لڑکے کو بلایا، فرمایا پی لو۔ اس نے کہا نہیں مسلمان کا پانی نہیں میں پی سکتا، مسلمان جھوٹا پانی آپ لوگ، ہم نہیں پیتے۔ تو آپ نے ایک مسلمان کو بلایا، کہا بھائی ادھر آؤ، کہا پی لو، اس نے پی لیا۔ فرمایا یہ ہے وہ فرق جس کی وجہ سے تم دونوں کا علیحدہ ہونا ضروری ہو گیا ہے، اور میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا۔ اس امت کی ضرورت ہے کہ اس وقت علیحدہ ایک اسلامی ملک بنے جس کی بنیاد صرف کلمے کے اوپر ہو، جو کلمے کی بنیاد پہ بنے، جس کی نظریے کے اندر لا الہ الا اللہ ہو۔ لہذا ایسا ملک ہوگا۔ حضور نے کتنی مدد فرمائی، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ تاریخ میں آتا ہے کئی بار حضور خواب میں تشریف لائے، ایک بار نہیں، بولو کئی بار، سوٹڈ بوٹڈ آدمی، کلین شیو، کئی بار خواب میں حضور آئے اور آ کے بتاتے رہے اب یوں کرو، اب یوں کرو، اب یوں کرو، یہ لو پاکستان بنا ہوا ہے۔ مدد پیچھے ساری حضور کی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حضور نہیں بھیجا تھا کہ آپ محمد اقبال سے ملیں، آپ وہ تاریخ پڑھیں، اس کی ساری پلاننگ حضور نے کی ہے۔ جس ملک میں میں اور آپ بیٹھ کے آج بات کر رہے ہیں، اس کے لیے علامہ اقبال اور قائد اعظم کو ملانا حضور کا ہی کام تھا۔ ہم کس بھول میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم اپنی زندگی سمجھ کے چلاتے جا رہے ہیں، چلاتے جاؤ بھائی، گھسٹتے رہو، لیکن اس وقت تک معراج نہیں پاؤ گے جب تک حضور کی امت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہ پیدا ہو۔ انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دے۔ تو آپ سب نے اس پیغام کو جو مجھے نصیب ہوا اس بار مجھ سے لے لیا ہے، آج یہ میری امانت تھی جو اس بار میں آپ سب کے لیے لایا، اور دل میں سوچ کے آیا تھا کہ وہاں جاؤں گا تو کسی مجلس میں جہاں موقع ملے گا وہاں میں آپ کو یہ امانت دوں گا۔ اور یہ امانت اس طرح نہ سمجھیے گا کہ یہ اپنے الفاظ ہیں، یہ انہی کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں،
انہوں نے ہمیں استعمال کیا ہے کہ آپ ہمارا پیغام دے جا کے. انہیں صرف اتنا کہیں کہ جس بھی تمہیں درجے میں میری امت کی خدمت کرنے کی توفیق ملے پیچھے نہ ہٹنا، کرو، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. عزت چاہیے ملے گی، مل کے کہو سبحان اللہ. مال چاہیے ملے گا، عہدہ چاہیے دے دیں گے. تمہارے لیے اس وقت کہاں رکاوٹ ہے، جہاں تمہارے لیے مشکل ہے ہم اس رکاوٹ کو دور کریں گے. تمہارے لیے کسی جگہ بھی کوئی معاملہ ایسا نہیں بننے دیں گے جو کسی طور بھی ہماری امت کے کام میں رکاوٹ آئے، نہیں ہونے دیں گے. لیکن میری امت کے لیے کچھ کرو. اور وہ حدیث وہ مجھے پھر بولی ہوئی تھی، لیکن حضور کی بارگاہ سے وہ حدیث مجھے یاد کروائی گئی. اور میں حیران ہوں کہ بہت سارے پرانے ایسے کلام اور ایسی باتیں جو میرے ذہن سے محو تھے لیکن حضور کو یاد تھے، اور آپ نے وہ مجھے یاد کروا دی حدیث. اور میں وہ حدیث میری یاد ہے آپ کو، وہ حدیث جس میں میں نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں تمہاری اور میری مثال ایسے ہے، یاد آ گئی کہ تم سارے مل کر دوزخ کی طرف دوڑ لگا رہے ہو، اور میں اکیلا تم سب کی کمر میں رسی باندھ کر تم سب کو جنت کی طرف کھینچ رہا ہوں. آؤ میری مدد کرو، آؤ میری مدد کرو، میرے لیے آسان کر دو. میں اکیلا جنت کی طرف کھینچنے والا ہوں، تم بھی ساتھ شامل ہو جاؤ، میری امت کو جنت کی طرف لے جانے کا انتظام. تو جس کے دن و رات میں یہ چیزیں شامل ہو گئیں اسے مبارک ہو، اسے مبارک ہو. جس کے دن و رات میں، اس کی فیلنگز میں، اس کے قلب و روح میں یہ چیزیں رچ بس گئیں کہ نہیں میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. میں نے آپ کو میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کا رزق سیدھا کر دے گا، اس کے گھر کے حالات سیدھے ہو جائیں گے. اس کو ہر طرف سے وہ ساری چیزیں جو دنیا مانگ مانگ کے پاگل ہوئی جا رہی ہے اور انہیں کچھ نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں مل رہا. اگر ملتا ہے تو وہ عارضی ہوتا ہے اور وہ چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ختم کر دیا جاتا ہے. اور دنیا جیسے کہتے ہیں نا زبان لٹکا کے کتے کی طرح جس طرح بھاگ رہی ہے کہ کسی طرح یہ چیزیں ملیں. حضور کی بارگاہ سے پہلے قدم پہ ہی وہ سب کچھ نصیب ہو جائے گا، ہر چیز. لیکن نیت حضور کی امت کی ہو، بس حضور کی امت. اس کے لیے آپ کا کیا انداز ہے وہ یہ آپ پہ ہے. اٹس اپ ٹو یو، یہ آپ پہ ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ کی کیا طبیعت ہے، کیسی آپ کی ذہنیت ہے. کوئی مجبوری نہیں، کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھئی سارے جو ہیں وہ ایسے درس دیا کریں. سارے بھئی کہ ضروری ہے کوئی سارے پیر بن جائیں؟ کیوں؟ وجہ سارے خطیب بن جائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے بہت بڑے مبلغ پرست نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ جس لیول پہ ہیں اسی طرح کی خدمت کا انداز اٹھائیں، کوئی ضروری نہیں. مجھے یہ چیز بتاتے ہوئے ذرا بھی تکلیف نہیں ہے کہ جب وہاں تھے تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ جب حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جائیں نا تو ایسے نہیں جاتے. ان کے لیے باقاعدہ گھر سے غسل کر کے، ہوٹل سے غسل کر کے تو صرف حضرت عمر سے ملنے کے لیے جائیں. صرف ایسا انداز بنائیں کہ ان سے ملنے کے لیے جائیں اور کہیں کہ حضور میں آپ بھی ساتھ ہی ہیں لیکن اصل میں ملنے عمر سے آیا ہوں رضی اللہ تعالیٰ، ان سے میری ملاقات ہے. باقی آپ سلام ہے آپ پہ، لیکن میں ذرا ادھر ہوں آج تو تھوڑا سا روح ذرا بدل کے تو ان کے سامنے جائیں، باقاعدہ اسپیشل ان کی ملاقات کے لیے گھر سے نکلیں. تو ایسی میں نے چونکہ یہ حضرت صاحب نے مجھے ان چیزوں کا بتایا تھا تو میں اسی طرح حاضر ہوا. ساتھ ہی میرے ساتھ تھے جو چند تھے اس وقت میرے ساتھ. معجزہ شریف پہ ان پورے 21 دنوں میں 3 بار جانے کی توفیق ہوئی. 3 سے زیادہ بار میں جا ہی نہیں سکا، قدم ہی نہیں اٹھتے. اس طرف جانا کوئی چھوٹا کام ہے بھائی. معجزہ شریف کی طرف جانا K2 پہاڑ سے چڑھنا زیادہ آسان ہے، معجزہ شریف کے آگے گزرنا اس سے بھی مشکل ہے. تو وہ چونکہ ایسا معاملہ تھا. خیر میں جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عجیب بات یہ ہوئی ابھی چند قدم پیچھے ہی تھے، باب السلام سے ہم داخل ہوئے تو تھوڑا سا بھی آگے گئے ہیں تو آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور میرے ذہن میں آپ کا سراپا بار بار گھوم رہا ہے
کہ حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. ایسی شخصیت ہیں آپ, کیونکہ ظاہر ہے ہم تو ان کے ویسے ہی بڑے پروردہ ہیں, ہمارے تو نام کے ساتھ بھی فاروقی لگتا ہے, تو ہم تو ہر وقت انہی کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. تو قریب تھا کہ ابھی آپ کے روضہ پاک کے سامنے ہوتا کہ ان کی طرف سے جو بات آئی, اور فرمایا کہ آپ آ تو رہے ہیں لیکن پہلے ہماری طرف سے, کیونکہ ظاہر ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ زیادہ محبت کرتا ہے. ہماری محبت اپنی ہے, بولو ہماری محبت اپنی ہے, لیکن وہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی محبت خود اپنے لیول پہ کرتے ہیں. یہ کبھی نہ سوچیے گا جتنا آپ کر رہے ہیں وہ بھی اتنی ہی کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا, ادھر سے محبت بہت زیادہ ہوتی. تو ارشاد ہوا کہ آپ نے ایک درس میں ہمارے لیے کچھ جملے بولے تھے, وہ ہمیں بڑے پسند آئے, انہیں ذرا آئیے اور یہاں آ کے دوبارہ بولیے, وہی الفاظ بولیے جو آپ نے ہمارے لیے بولے. مجھے یاد ہی نہیں تھا, کئی سالوں پہلے وہ بات کی تھی کووڈ میں, جب کووڈ تھا ہمارے گھر میں, اس وقت قرآن آسان کورس ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, رمضان کا کورس آئیے دین سیکھیے ہمارے گھر میں ہی ہوا تھا. اس میں سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کا ایک ذکر میں ایک جملے تھے کچھ جو میں نے بولے, مجھے یاد نہیں تھے, انہوں نے وہ یاد کروائے کہ وہ 2 جملے تھے, انہیں بولے آپ. میں نے کہا حضور مجھے تھوڑا سا یاد, پورا وہ اسکیچ, پورے وہ الفاظ بتائے گئے کہ انہیں دہرائیے. بس پھر وہ آنسوؤں کی جھڑی تھی اور وہ محبت کا ایک ایسا انداز تھا جو شاید کسی طور بھی بتانا ممکن نہ ہو. وہ جملے کیا تھے؟ وہ جملے یہ تھے کہ میں آپ کی محبت میں گفتگو کرتے کرتے میری زبان سے نکل گیا کہ ظاہر ہے آپ کو اللہ نے بڑی برکت دی ہوئی تھی کہ آپ نے آگ کو اشارہ کیا, آگ واپس ہو گئی. ہوا کو اشارہ کرتے تھے, ہوا آپ کی مرضی کے مطابق پیغام لے جاتی. یا ساریہ الی الجبل, یہ کہا کئی ہزاروں میل دور سے پیغام پہنچا دیا. زمین کے اوپر کوڑا مارا, زمین رک گئی. تو اللہ نے کیسی اعلیٰ برکتوں سے آپ کو نوازا ہوا تھا. آگ پہ بلکہ پانی سے کہا کہ عمر کا حکم ہے چل, تو پانی بھی چل پڑا. دریا نیل کو حکم دیا, دریا نیل رکا ہوا تھا, آپ کے حکم سے چلنا شروع ہو گیا. تو اللہ نے پانی, آگ, ہوا, مٹی سب پہ حکومت آپ کو دی ہوئی. تو میں نے یہی عرض کیا, میں نے کہا تھا کہ اگر آگ آپ کے حکم کی تابع ہے, پانی آپ کی گفتگو سن کے چل پڑے, اور بڑے بڑے سلاطین جس کے آگے پانی بھریں, اور جس کا روب اتنا ہو کہ کیسر و کسرا بھی اپنے تخت سے نیچے آ پڑے, اور اس قدر بڑی شخصیت کہ اگر آگ اور پانی کو حکم دے اور ہوائیں جس کے حکم کے تابع ہو جائیں, ایسی شخصیت جس کے اندر یہ ساری ادائیں کٹھی ہو جائیں, اسے عمر کہتے ہیں. رضی اللہ. جب نے یہ جسے عمر کہتے ہیں کہا یہ بڑا, دوبارہ بولیں اس کو, تو وہ بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے. اور ساتھ پھر میں نے کچھ آپ کی خدمت میں کچھ میرے اپنے کچھ پروجیکٹس تھے, کچھ ذہن منصوبے تھے, وہ میں نے عرض کیا. میں نے کہا حضور یہ ذہن میں ہے. تو آپ کا ایک بڑا خوبصورت انداز تھا. آپ نے فرمایا کہ جو نام آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, کچھ بھی کہنے کی حاجت نہیں, آپ بس آپ چلتے جائیں اور برکتیں ہماری ساتھ ساتھ رہیں گی, کسی صورت بھی کم نہیں ہوگی. اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی گھر سے غسل کر کے آئیں, اور صرف ان سے ملنے کے لیے آئیں, اور ان سے ملاقات دعا کے لیے حاضر ہوں, اور ان کی بارگاہ میں بھی ایسے ہی حاضر ہوں کہ جیسے حضور اور حضرت عمر سے کہہ دیں کہ حضور ذرا معافی, میں ادھر آیا ہوں آج, آپ سے سلام دعا ہو گئی ہے لیکن میں ذرا آج حضرت ابوبکر کے پاس حاضر ہوں. تو ایسے ہی جب ان کے پاس بھی حاضری ہوئی تو آپ کا تو خیر انداز ہی جدا ہے نا, میرے کہو نا سبحان اللہ, آپ توجہ ہی کو نہیں کرتے. مطلب آپ کسی صورت بھی 1000 بار بھی ہاتھ جوڑے کہ حضور ایک طرف ایک نظر کرم, ہلکا سا اشارہ ہی کر دیں کافی ہوگا. تو یوں جیسے نا بندہ کسی اور طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو یوں کر دیتا ہے ایسے, ہاں ٹھیک ہے جائیں, یہ انداز تھا. دیکھ کدھر رہے ہیں؟ آقا دو جہاں کی طرف, دھیان حضور پہ گیا, کہا نہیں بس ٹھیک ہو گیا, سلام ساتھ ہی ہیں, دعا ساتھ, کوئی توجہ نہیں. اس قدر آقا کی ذات میں آپ گم ہیں, اس قدر کہ ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ توجہ ادھر سے ادھر جائے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی
ٹھیک ہے جو بھی ہے دعا آپ کے ساتھ ہی ہے، بس ٹھیک ہے جائیں۔ بڑی مہربانی، سلام کر کے واپس۔ تو اس حد تک جو ہے ان دونوں بزرگوں کی وہاں برکت اور رحمت۔ جب یہ سارے معاملات وہاں ہوئے، ساتھی ساتھ تھے، تو آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ ان سے میں نے یہی عرض کیا ہوا تھا کہ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، اور یہ کرنا ہے کہ صرف گنبد شریف کو دیکھتے رہنا ہے، اور تیسرا آپ کا دوسرا بھی کوئی کام نہیں۔ نمازیں پڑھیں، کچھ قرآن پڑھ لیں، درود شریف آپ ان کو دیکھتے ہوئے پڑھیں، بس اس کے سوا کوئی کام نہ کریں۔ بس گنبد شریف کی زیارت ہوتی رہے، بار بار اسے دیکھتے رہیں، اور بس اتنا کہیں کہ حضور میں نکمہ اسی قابل ہوں، آپ کے گنبد کی زیارت ہی میری آپ کی زیارت کے برابر ہے۔ مجھے اسی پہ خوشی ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے آپ کے گنبد کو دیکھ کر۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ آقا کی بارگاہ میں کچھ معاملات ایسے تھے کہ میں اندر ہی تھا، کچھ وضو کی حاجت ہوئی، تو میں جو ہے وہ کچھ حالت ایسی ہو گئی کہ جی چاہا کہ ذرا باہر جاؤں وضو کر لوں، لیکن جو ہی میں وضو کرنے کے لیے وہاں واش روم کی طرف جا رہا تھا تو مجھے جیسے کہا گیا کہ نہیں ذرا نا ادھر ہمارے سامنے کھڑے ہو، آ کے ادھر گیٹ 369 پہ آئے۔ تو اب میں نے کہا کہ حضور میں تو وضو، کہا نہیں آپ چھوڑیں بعد میں ہو جائے گا، سامنے آ جائیں۔ اب میں وہاں چلا گیا، اور پھر وہ اکیلا کچھ وقت مجھے ملا، بلکہ میں نے ان سب سے کہنا ہے کہ اگلی بار اگر گئے نا تو میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ ضرور کہنا ہے یار مجھے ایک دن اکیلا دے دو خدا کے لیے، باقی تم لوگ جو ہے نا سارے دن لے لو، لیکن ایک دن مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرے قریب بھی نہ ہو۔ تو وہ جب میں وہاں کھڑا ہوا تو میرا خدا گواہ ہے میں مصلی پہ بیٹھا ہوں، وہ بارگاہ سے ایسا معاملہ بنا کہ مجھے یوں جس طرح یہ ارشاد ہوا کہ اس ہر وقت دوسروں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو ذرا اکیلے بھی آئے نا ہمارے پاس، تو وہ اکیلے کھڑے ہوئے، مجھے کچھ 10-15 منٹ مل گئے، اس میں بھی محترم میرے پیچھے آ گئے یہ عامر صاحب، بعد میں مجھے کہتے ہیں حضور میں نے آپ کو وہاں اکیلے کھڑے دیکھا تھا، آپ اکیلے کیا کر رہے تھے؟ میں شکر ہے تم آ کے مجھے ڈسٹرب نہیں کر گئے، ورنہ اس وقت حالت کچھ اور تھی۔ تو لہٰذا وہ بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ شاید تھوڑا بہت کوئی ان کی امت کے لیے کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، لہذا ادھر سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنا ان کی طرف سے شفقت ہے کہ اس کا اظہار ممکن نہیں، کوئی اظہار ممکن نہیں۔ پھر جب یہ نکل رہے تھے واپسی کے لیے، اس وقت جو حالت ہو گئی کہ وہ جانے ہی نہیں دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں جانا، ابھی رکیں، ابھی وہاں نفل پڑھ لیں، ابھی وہاں نفل پڑھ لیں، ابھی وہاں نفل پڑھ لیں۔ میں حضور ادھر سے ایئرپورٹ پہ جانے کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے، کہا نہیں ادھر پڑھے، چلے جائیں گے کوئی بات، آپ ادھر نفل پڑھیں ابھی۔ اوف، یہ نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے آپ کی بارگاہ سے چھٹی ملی، اس شرط پہ ملی کہ دوبارہ کب آئیں گے، دوبارہ بھی اب آئیں، دوبارہ تشریف، دوبارہ حاضری ہو۔ اور میں نے بھی عرض کی حضور اجازت دیں کہ پھر دوبارہ آنے کے لیے اللہ دوبارہ توفیق دے گا تو پھر آؤں۔ تو لہٰذا بچوں ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ میں باتیں آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا کہ اپنی کو باتیں سنا رہا ہوں، یہ میرے پیچھے ایک مقصد ہے یہ بات سنانے کا کہ ان کی طرف سے کمی کوئی نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی ہلکی سی بھی کمی کا شائبہ بھی نہیں، امکان بھی نہیں، اور ہلکا سا بھی ان کی طرف سے یہ نہیں کہ وہ تمہاری طرف توجہ نہیں کر، نہیں ایسا نہیں، ہم بڑی محبت کر رہے ہیں۔ ہم نکمے ہیں سارے، ہم سارے نکمے، نکموں سے بھی نکمے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، اور ایک تہی دامہ ہیں، بالکل خالی دامن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ ان کو پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو کیا پیش کریں گے ان کو حشر کے دن؟ سوچو، ابھی ہم اگر فوت ہو جاتے ہیں، کل کو حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، کیا پیش کریں گے ان کو؟ روز محشر عذر ہائے من پذیر، علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ جب محشر کا دن ہوگا تو میں کیا عذر پیش کروں گا؟ مجھے بتائیے مولا، میں ان کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم نہ گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ مولا مجھے حضور کے سامنے حساب نہ لینا،
میرے دامن میں شاہی کو. یہ علامہ کہہ رہے جو اتنی بڑی خدمت کر گئے قوم کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دامن میں کوئی شے نہیں. حضور کے سامنے حساب نہ لیجئے گا، حساب میرا علیحدہ لیجئے گا کہ وہ نہ دیکھ لیں کہ میرے لیے تو کچھ کر کے نہیں آیا محمد اقبال. تو وہ شخص اتنی بڑی بات کر رہا ہے تو میں اور آپ کیا؟ سوچو. میں بار بار کہہ رہا ہوں، بولو کیا کہہ رہا ہوں، بولو نا. سوچو سوچو. فوراً تمہارے دل میں نفس ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، ہر صاحب بجلی دے بل ہی پورے نہیں ہوندے، تسی کی کیا کرن دے ہو، ساڈے کول کچھ ہے ہی نہیں. او یہ نہیں میں کہہ رہا، اس نبی کی باتیں سنا کے یہ تمہیں ڈال رہا ہوں کہ تمہارا کام سوچنا ہے، وہاں سے ساری برکتیں خود ہی آ جائیں گی. ہماری تو پاس ہی کچھ نہیں، ہمارے تو علم یہ نہ سوچو یار، رہ جاؤ گے. بس پلان کرو، شروع کر دو، اس منصوبے پہ ڈٹ جاؤ. میں اپنے ساتھیوں کو ایسے دیکھنا چاہتا ہوں. میری بچیاں اگر مجھے سن رہی ہیں، آن لائن میرا درس جا رہا ہے، میں آپ سب کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں. اپنی اپنی جگہوں پہ ایسا کرو یار. اپنے گھر میں ہی چھوٹا سا کوئی یونٹ بنا لو قرآن کا، اپنے گھر کے کسی کمرے کو ہی درس قرآن کا مرکز بنا لو. کچھ تو کرو ان کے لیے. اور وہ نہ ہونا کہ جو ہے وہ بابو صاحب دنیا میں کیا کار نمایاں کر گئے. بابو صاحب دنیا میں کیا کار نمایاں کر گئے. بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. یہی ہے نا، بولو. اور کیا دنیا کر رہی ہے ادھر؟ بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. یہاں کیا ہے؟ اور کیا؟ تھوڑے سے بڑے ہوئے، شادی ہوئی، بچے جمے، پالے، بڑا کیا اور مر گئے. کیا کیا بھائی آپ نے؟ کچھ دنیا میں کیا کار نمایاں کیا کر گئے؟ تو اس لیے وقت بہت کم ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، کام بہت زیادہ ہے. اللہ نے جو پیغام مجھے وہاں سے دیا میں نے آپ کو دے دیا. میرا اتنا ہی تھا. اور انشاءاللہ آپ مجھے دیکھیں گے، آپ مجھے کسی لمحے بھی اپنے اس مشن سے پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ میں سے کوئی چلے نہ چلے، میں صاف کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کوئی چلے نہ چلے، چلا جائے، کسی صورت بھی میرے ساتھ نہ کھڑا ہو، آپ مجھے بیٹھا ہوا نہیں دیکھیں گے. آپ میری ذات کو اس مشن کے ساتھ اسی طرح دیکھیں گے، اور آپ مجھے آخری سانس تک، میری وصال تک اسی طرح دیکھیں گے. آپ مجھے کسی صورت بھی، یہ وقتی چیزیں نہیں ہیں کہ آج یہ وقت گزر رہا ہے تو چلو کل کو ہو سکتا ہے حضرت صاحب امریکہ شفٹ ہو جائیں اور حضرت صاحب جا کے جو ہے یورپ کے کسی ملک میں رہنا شروع کر دیں. او بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. میری قبر بھی یہیں بنے گی اور یہی ہوگا سب کچھ، یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے. آپ میں سے جو میرے ساتھ چلا، اللہ اس سے سلامت رکھے، اللہ اس سے برکت دے، اللہ اس کو عزتیں دے، رحمتیں دے. جو چلے گا، جو چلتا رہے گا، آپ دیکھیں گے اللہ اسے بڑا کرے گا، اسے ضرور بڑا ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ چل ایسے سلسلے میں رہا ہے جو بڑوں کا سلسلہ ہے. لہذا آپ مجھے دیکھیں گے. میں آپ کو آج اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ مجھے حضور کے اس پیغام سے سمجھ آ گئی کہ اصل بات کیا ہے. آپ جب تک غافل رہیں گے آپ کی مرضی ہے. جب تک آپ اسے سمجھتے نہیں ہیں، خود سے نہیں دیکھتے، اپنے اندر سے آپ اسے نہیں سمجھتے، اس وقت تک میری گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں. آپ اسے خود سمجھیں کہ یہ میرے لیے مجھے کہا گیا، میرے حضرت نے مجھے پیغام. قبلہ عالم کی بارگاہ میں نے عرض کی، آپ نے مجھے اسپیشل فون کیا، مجھے پوچھا گیا کہ بتائیے کیا معاملہ تھا، کیا وہاں سے پیغام لائے ہیں. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور یہ معاملہ بنا ہے اور اس طرح کی بات ہوئی ہے. اسی وقت جو ہے وہ جیسے خاموشی چھا گئی. مجھے لگا کہ مجھے پتہ ہے اس وقت حضرت صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہوں. فون پہ تھا میں دیکھ تو نہیں سکا، لیکن مجھے یقین آ گیا کہ حضرت جو خاموش ہو گئے، آپ کے یقیناً آنسوؤں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی اور آپ بات نہیں کر پائے. فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا پیغام، یہی پیغام ہے جو ان کی بارگاہ سے آتا ہے، اور کوئی پیغام نہیں. تو ہم جو ہے وہ جو اصل بات ہے اس سے ہم بھاگتے پھر رہے ہیں. دنیا کمال ہے، کتنی کمالو گے بھائی؟ کتنے کروڑ ارب چھاپ لو گے؟ بتاؤ نا، آج ذرا مجھے بتا دو نا، کتنی کمائی تم کر لو گے یار؟ چھوڑ دو، سب کچھ ملے گا. اصل بات کی طرف آؤ اور اللہ سے توفیق مانگ لو آج انشاءاللہ.
انشاءاللہ کہو ذرا صاحب، اللہ سے توفیق مانگ لو۔ مولا میرے حضرت نے بڑے درد بھرے لہجے میں یہ باتیں کی ہیں، پتہ نہیں وہ کیا چاہ رہے تھے، بس مولا جو وہ چاہ رہے تھے مجھے ویسا بنا دے، توفیق کی دعا مانگے اس سے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آج بات ختم کر دی جائے، اور پھر عمل کا وقت ہے۔ عمل کیجئے، عمل کیجئے، عمل کو اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ذکر کی طرف دھیان کیجئے، تھوڑی دیر ذکر کیجئے۔ فیض، برکت، نور کشاں کشاں آپ کے سینہ کی طرف، آپ کے شیخ کے سینے سے آ رہا ہے۔ سانس اندر جائے اللہ کہیے، سانس باہر نکلے ہو کہیے، سانس کے ساتھ ذکر کیجئے۔ سانس کی آواز اس طرح پیدا کیجئے کہ آپ کے اپنے کان سنیں کہ آپ سانس سے ذکر کر رہے ہیں۔ غفلت، سستی کو اتار دیجئے اور سنیے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ سنیے۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ بہت زبردست توجہ شامل حال ہے، مسلسل کریں، مانگیں توفیق اللہ سے۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد۔ اب دل کی دھڑکن سے ذکر قلبی سنیے کہ اندر سے مسلسل اللہ اللہ کی آواز ہے، سنتے جائیے۔
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شعر کھڑے ہو کے پڑھ لیجئے پھر دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے در کی ہواؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام جو مدینے میں پڑے جاتے ہیں روز و شب آپ پر درود جو پڑے جاتے ہیں روز و شب آپ پر درود و سلام پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی طیبہ جی نے اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی طیبہ جی نے ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام یا رسول اللہ آپ کے در کی فضاؤں کو سلام اور ڈال دی قلب میں عظمت سیرت عشق مصطفیٰ پیش کرتے ہیں غلامان سلام تشریف رکھیں آمین الہی آمین اللہم آمین اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین آپ کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ محبت حضور سیدنا مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یہ خوبصورت مجلس تلاوت و نعت ختمات خواجگان، مولا پرسوز باتیں اور تیری بارگاہ کی اور تیرے محبوب کی بارگاہ کی حاضری کی باتیں مولا، اور یہ پیغام رسول جو پیش کیا گیا، یہ سب پیش کیا جاتا ہے تیری بارگاہ میں مولا، اس لیے کہ تو بھی اس میں اپنی برکت شامل فرما دے، رحم فرما، ہم سب کو بعمل بنا مولا، عمل والا بنا۔ اب مولا ہمیں عمل کی ضرورت ہے، اب ہمیں پتہ سب چل گیا ہے، ہمیں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تھوڑا کیا ہے، زیادہ کیا ہے، سب جان گئے، بس اب عمل چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل والا بنا دے، اللہ فضل کر دے، اللہ اس بے عملی سے ہمیں نجات دے دے، ہمیں چند ساتھی دے دے، بے شک 2-3 ہی دے دے، لیکن مولا ایسے ساتھی جو ہمارا دست و بازو اس طرح بنے کہ حضور کی امت کے جو درد ہیں وہ بانٹے جائیں۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ رحم فرما۔ اللہ ہم غریب ہیں، ہمیں امیر کر، بیمار ہیں صحت مند کر، اللہ بھولے ہوئے ہیں ہمیں راستہ دکھا، بے ہدایتیں ہیں ہمیں ہدایت عطا کر۔ ہم مولا تجھ سے دور ہیں قریب کر، تیرے محبوب سے دور ہیں قریب کر۔ مولا اپنی زندگی کے چند دنوں کے ہاتھوں اتنے پریشان ہیں کہ ہمیں مصلے بھول چکے، ہمیں مسجدوں کے راستے بھول گئے، ہمیں اللہ والوں کے درس بھول گئے، یادیں بھول گئیں۔ مولا اس زندگی نے ہمیں پٹ دیا ہے، ہم مولا کسی قابل نہیں رہے، اس کو راضی کرتے کرتے خود بھی برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، ہمیں واپس بلا لے، ہمیں اتنی کشائش دے دے، اتنا کھول دے ہمارے معاملات کہ مولا ہمیں اس کی فکر نہ رہے۔ اللہ اتنا کھول دے، اللہ اتنا تو کر دے کہ ہمیں مولا اس کی فکر نہ رہے۔ رحم فرما، اللہ اپنی رحمت کر دے، اس ملک کے مزدوروں کو معاف کر دے، اس ملک کے غریبوں کو معاف کر دے، اس ملک کے پریشان حالوں کو معاف کر دے، اس ملک کے قرض داروں کو معاف کر دے۔ مولا یہ ملک جس میں یہ رہ رہے ہیں، یہ بیچارے کیا کریں مولا، یہ کس طرح تیرے دین کی طرف آئیں، کس طرح تیرے مولا نیکی کے نظام کو اپنانے کی کوشش کریں، یہ تو بیچارے اپنے گھر کی روٹی کے لیے پریشان۔ اللہ قبول کر لے آج، اللہ معافی دے دے، اللہ تو کر دے نا، تو کر دے، تیرے محبوب کی جو مرضی ہے مولا اس مرضی کو پورا کر دے۔ تیرے محبوب کی مرضی کو تو پورا کرتا ہے، جس نے اس وقت کعبہ بدل دیا حضور کے اشارے پہ، آج بھی حضور کے اشارے پہ اس ملک کے حالات بدل دیجیے۔ اللہ فضل فرما دے، اللہ فضل کر دے، اللہ معاف کر دے، ہم غریبوں کے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو قبول کر، ہماری دلوں سے اٹھتی ہوئی دعائیں اب مولا اس قبول کرنے کی آخری حد تک آ گئیں، اللہ قبول کر لے، اللہ فضل فرما دے۔ مولا اس مبارک مجلس کا واسطہ جو حضور سیدنا مجدد پاک کے نام سے سجائی گئی ہے، الہ العالمین آپ کی بارگاہ میں ہماری یہ سوچ اور فکر پہنچائی جائے، اور آپ بھی ہمارے لیے سرہند سے دعا بھیج دیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، اور آپ مولا جب وہ دعا کریں تو آپ ان کی دعا سن لیں، اور ان کی دعا کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ہم سب کو اس قابل بنا کہ تیری مخلوق کی خدمت کریں، تیری مخلوق کے نوکر بنیں، تیری مخلوق کو مولا اس طرح سے تیری مخلوق کے لیے کام آئے کہ ہماری زندگی مولا پوری زندگی ان کی محبت میں گزر جائے۔ اللہ قبول فرما لے۔ این سعادت بزور بازو نیست، مولا ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے بازو سے ممکن نہیں ہے، یہ تو چاہے گا تو ہوگا۔ اللہ آج قبول فرما لے۔ مولا اس مرکز کو اسی کے لیے بنایا گیا، اللہ اس کے لیے اس کی بنیادوں میں تیرے مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہے، اللہ قبول فرما لے۔ تمام ساتھی جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں، جو اس کی خدمت کرتے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے اپنا مولا مال پیش کرتے ہیں، جان پیش کرتے ہیں، اپنے صلاحیت اور وقت پیش کرتے ہیں، مولا ان کی زندگیوں کو خوشحال بنا دے، خوشحالیاں عطا فرما دے۔ اللہ کسی صورت بھی ان کی کانڈ نہ لگے جو تیرے دین کے نظام کو اٹھاتے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم سب کے پیچھے گھروں میں ہماری مائیں بیٹیاں ہیں، اللہ قبول فرما، ان کے لیے بھی دعائیں ہیں، اللہ رحمت فرما دے۔ الہ العالمین اپنا فضل کرتے ہوئے عثمان فاروقی صاحب کے رزق میں، جان، مال، عزت میں، اللہ جنہوں نے اس کو بپا کیا اور مولا
اس عظیم مجلس کا انعقاد کرنے کی سعادتیں ملی ہیں، اللہ ہمیشہ کے لیے یہ سعادتیں ان کو دیتے رہنا، ان کی اولادوں میں بھی یہ جاری و ساری ہو جائے۔ جتنے ساتھی تشریف لائے سب سلامت اور با کرامت رہیں، سب کی عزتیں اور برکتیں سلامت رہیں، سب کے رزق کے معاملات سلامت رہیں، سب کو مولا اپنے رحم سے اپنے کرم سے پالتا جا، اور ان سب کو مولا اتنا بڑا کر کہ دنیا میں ان کے نام بلند ہو جائیں۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، بار بار اپنے محبوب کے روزے کی زیارت نصیب فرما، بار بار جانے کی توفیق دے، تیرے محبوب کے پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہ دعائیں جو وہاں ان کے لیے کر کے آئے وہ ساری دعائیں قبول فرما لے۔ ابھی عمرے کو 40 دن نہیں ہوئے، تیرے نبی نے فرمایا 40 دن کے اندر جو دعا عمرہ والا کرے اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ مولا اسی حدیث کو پیش کر کے تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دے، ہمیں عطا فرما دے، ہمارے لفظوں کو نہ دیکھ، محبوب کی حدیث دیکھ لے، اور مولا ہم سب کی یہ دعا قبول ہو جائے۔ مولا ان سب کو اپنے کرم سے بخشے ہوئے میں شامل فرما لے، یہ سب بخشے جائیں، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معافی ملے، جو آج تک ہم سے بھول کے علل اعلان چھپ کے جان بوجھ کے ہو چکے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کیے جائیں۔ مولا ہم توبہ کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تیرے محبوب کو گواہ بنا کے توبہ کرتے ہیں، اس کے دربار کو سوچ کے توبہ کرتے ہیں۔ مولا ہماری توبہ قبول فرما، الہ العالمین قبول کرتے ہوئے مولا ہمارے فوت شدگان کو بخش دے، جو ہمارے فوت شدگان ہیں سب کو جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ مولا عثمان صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں، سارے دعا کریں اللہ انہیں صحت عطا فرما، اللہ صحت عطا فرما، اور دیگر جتنے بھی بیمار ہیں جو ہسپتالوں میں جہاں جہاں ہیں مولا سب کو بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ ہم سب کے گھروں سے جو جا چکا ہے سب کو جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ تمام فاروقی بردرز، فاروقی سسٹرز دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں مولا سب کو اس سلسلے کا فیض عطا فرما، اس سلسلے کی برکت عطا فرما، سب کو ہماری دعائیں پہنچا دے، اور ان دعاؤں کا اثر بھی ان کی زندگیوں میں شامل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لنگر جو ہے وہ پیش فرما۔